بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کافی عرصے کے بعد اور اسپیشلی کووڈ کے بعد آج پھر ایک بار موقع ملا ہے اور دوستوں کے پرزور ان کی جو ہے نا خواہش تھی کہ ایک بار پھر آپ آئیں اور کچھ آج کل جس طرح کے حجامہ کے بارے میں بہت سارے فیڈ بیک جو اچھا بھی آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کے نام پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ جو ہے نا کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نا نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً ایز اے ایکسپرٹ حجامہ کپنگ تھراپی یونانی فزیشین ہونے کے ناطے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ ممبر نیشنل کونسل فار طب بھی ہوں اب، تو کچھ گزارشات ہیں ناظرین کے لیے بھی، جو لوگ بھی حجامہ سے کپنگ تھراپی سے علاج کروا رہے ہیں ان کے لیے ایک اویئرنیس کا میرا ایک میسج ہے، ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے بطور ایک ذمہ دار ممبر کہ آپ لوگ جب بھی حجامہ کروائیں کپنگ تھراپی کے لیے جس بھی معالج کو آپ سلیکٹ کریں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ چیک کریں کہ کیا وہ معالج نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ ہیں اور اس کے بعد کیا اس نے کوئی اسپیشل ٹریننگ لی ہوئی ہے حجامہ کی، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ جو مجھے کالز بھی آتی ہیں، بہت سارے لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں جو کہ حجامہ کر رہے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ سنت کے نام پہ اس سسٹم کو پروموٹ کرنے کی بجائے اس کا غلط امپیکٹ پڑ رہا ہے اور وہ خصوصی طور پہ طب یونانی کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ نیشنل کونسل فار طب نے بہت ہی اچھے اقدامات کیے ہیں اور اسپیشلی وفاقی وزارت صحت سے بھی گزارش کی ہے کہ حجامہ جو ہے وہ صرف اور صرف نیشنل کونسل فار طب سے کوالیفائڈ اور رجسٹرڈ طبیب جو ہے جس کو ہم حکیم کہتے ہیں، یونانی فزیشین، صرف وہی حجامہ کر سکے گا جس نے 4 سال کا کورس کیا ہوا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد اس کو اسپیشل، جس طرح میڈیکل ایجوکیشن کے بعد اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، اسی طرح 4 سالہ فاضل طب والجراحت کے بعد اس کو ضرورت ہوگی کہ وہ ٹریننگ کے لیے بھی کم از کم 6 منتھ جو ہے نا کسی بھی ایکسپرٹ کے ساتھ کام کرے یا کسی ادارے میں کام کرے، طبیہ کالجز سے یا سرٹیفکیٹ لے، یا طبی کونسل بھی انشاءاللہ عنِ قریب یہ آغاز کر رہی ہے کہ حجامہ سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا جائے اور بہت ہی اچھا اقدام ہوگا۔ نیوٹریشن کے حوالے سے بھی انشاءاللہ سرٹیفکیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اسپیشلی ایستھیٹک میڈیسن کے حوالے سے بھی۔ تو میری ناظرین آپ سے گزارش ہے، سنت نبوی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ گئے، 7 آسمانوں پہ فرشتوں کے گروہوں، فرشتوں کی جماعتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجامہ لگوانے کی ہدایت کی، حجامہ لگوانے کی گزارش کی اور اپنی امت کو بھی حجامہ لگوانے کے لیے تلقین کی۔ ہم بطور مسلم طب نبوی کو بالکل اس کی افادیت سے ہم سب لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی حجامہ کی افادیت کو مان چکے ہیں پوری دنیا میں۔ الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا بول بالا ہو رہا ہے اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارا یونانی آیورویدک اینڈ ہومیوپیتھک پریکٹیشنر ایکٹ 1965 میں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے منظور کیا اور اس کے بعد جو ہمارا سلیبس نصاب تعلیم بنا، حجامہ اس کا حصہ ہے۔ علاج بالتدبیر ریجیمنٹل تھراپیز میں ایز اے موڈ آف ٹریٹمنٹ حجامہ کو بہت ہی زیادہ افادیت حاصل ہے اور باقاعدہ طور پہ جتنے بھی اطباء کرام ہیں
وہ اپنے سلیبس میں اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن حجامہ کو باقاعدہ طور پہ، کیونکہ یہ ایک عملی کام ہے، پریکٹیکل کام ہے، جس کے لیے الحمدللہ اسی بندہ ناچیز نے آج سے 12 سال پہلے ایک کوشش کی تھی کہ میں نے طبیہ کالجز جہاں پہ میں پڑھا رہا تھا وہاں پہ میں نے پہلی ٹریننگ کا آغاز کیا، اور الحمدللہ آج مور دین 1000 سے بھی زیادہ لوگ جو کہ الحمدللہ میری زیر نگرانی تربیت یافتہ ہو چکے ہیں اور مختلف علاقوں میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر میری آپ سے گزارش یہی ہے، حجامہ سنت ہے، طب یونانی کا حصہ ہے، لیکن علاج کروانے سے پہلے، کسی بھی معالج کے پاس جانے سے پہلے آپ ضرور چیک کیجئے کہ کیا وہ بندہ قومی طبی کونسل سے رجسٹرڈ طبیب ہے، کیا اس نے جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہاں سے وہ رجسٹرڈ ہے، ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی سے وہ رجسٹرڈ طبیب ہے، کیونکہ قومی طبی کونسل کی یہ خواہش ہے کہ یہ صرف اور صرف طبیب کا حق ہے، کیونکہ انہی کے سلیبس کا یہ حصہ ہے اور وہی لوگ ہی اس علاج کے کرنے کے اہل ہوں گے۔ تو میری آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے۔ میں اس وقت صدری ہیلتھ سروسز ایفٹر مرکز اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جو لوگ اسلام آباد سے مجھے دیکھ رہے ہیں ضرور وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو صحت عامہ، حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق آپ کا حجامہ کیا جائے گا، سنت کے مطابق کیا جائے گا۔ اور آپ کے لیے ایک اور ضروری پیغام، میرے مشاہدے میں جو چیزیں آئی ہیں، لوگوں نے، جو لوگ وزٹ کرتے ہیں، حجامہ کے لیے تشریف لاتے ہیں کلینک پہ، مکتب پہ، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی ہم نے فلاں جگہ سے حجامہ کروایا تھا تو ہم نے 15 سے 20 کپس لگوائے تھے۔ تو خدا را میں آپ لوگوں سے بطور طبیب، بطور ماہر حجامہ، بطور ممبر نیشنل کونسل فار طب، میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں صرف 9 جگہوں پہ حجامہ لگوایا، وہ بھی مختلف اوقات میں، اور جو ہماری طب یونانی کا جو سلیبس ہے اس میں بھی صرف اور صرف وہی پوائنٹس ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں لگوائے تھے۔ تو خدا را آپ ایسے لوگوں سے بالکل احتیاط کیجئے جو لوگ شاید ہائیجینک بلیڈ بھی یوز نہیں کر رہے ہوتے اور شیونگ بلیڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ بطور مریض یا بطور صحت مند آدمی بھی حجامہ لگوا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ٹولز ہیں، جو کپنگ تھراپسٹ ہے، وہاں کا ماحول ہائیجینک ہونا بہت ضروری ہے۔ جو کپس یوز ہو رہے ہیں، بلیڈ یوز ہو رہا ہے، نیڈل یوز ہو رہی ہیں، وہ اسٹرلائز ہونی چاہیے، ون ٹائم یوز ہو، ڈسپوزیبل چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔